بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا جو مارچ ہے وہ اکتوبر سے آگے نہیں جائے گا۔ اب یہ کیوں آگے نہیں جائے گا؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی آگے بھی جائے گا، لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ خان جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی جائے گا، لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تھوک کر بھی چاٹیں گے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی چیف الیکشن کمشنر کے انڈر وہ الیکشن بھی لڑے گا، اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جن لوگوں کے بارے میں یہ آج کل بڑی 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 باتیں کر رہا ہے، خاص لوگوں کے بارے میں، ان سے مافیا تلافیاں بھی کرے گا۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو ایک بنایا ہوا ہے طریقہ کار، ابھی دیکھیں وہ بھی گرین سگنل کے انتظار میں ہوتا ہے۔ کس کے؟ ظاہر ہے جی، خاتون اول بشرا بی بی، جس کو بشرا پیرنی بھی کہتے ہیں، ابھی بھی ان کے انتظار میں ہے۔ دیکھیں وہ حساب کتاب لگا رہی ہے، وہ ڈیٹ نکالیں گی کہ لانگ مارچ کے لیے کون سی ڈیٹ جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی۔ ابھی تک انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی، اسی وجہ سے خان صاحب بھی ریلیکٹنٹ ہے، تاریخ نہیں بتا رہے۔ تاریخ اسی وجہ سے نہیں بتا رہے کہ بشرا بی بی نے ابھی وہ اپنا جو چلا شلا ہوتا ہے وہ ابھی اس کو پورا نہیں کیا، وہ کر رہی ہے مسلسل۔ اور آج کل وہ کہانی نئی آ گئی، انہوں نے کہا جی کہ اب نئے نئے طریقے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ آگے چلے میں جو پہلے جب کوئی ایک اہم تقرری نہیں ہوئی تھی، اس وقت کوئی چلے میں مدد شدد ہو جاتی تھی، اب چلے میں کوئی سپورٹ نہیں ہو رہی۔ موکل جو ہے شاید کوئی بدل گیا ہے، موکلوں کی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے نا جی، وہ کوئی کوکاف چلا جاتا ہے، کوئی پھر چچو کی ملیاں کے کسی کو بھیج دیتے ہیں، کسی کو جناب وہ پھر بھیج دیتے ہیں جی جنوں کی ویلی جو سعودی عرب میں ہے، جن ویلی جس کو کہتے ہیں، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، تو ان کی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو ظاہر جب نیا بندہ آتا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور جو نئے بندے آئے ہیں وہ موکل وہ ابھی بشرا بی بی کے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے، جس کی وجہ سے خان صاحب کو بھی ابھی بشرا بی بی وہ تاریخ نہیں بتا رہی۔ واقفان حال کہتے ہیں کہ دو چیزیں خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ کل تھی، دیکھیں نوٹ کرتے جائیں، کل تھی 17 تاریخ یعنی کہ 17 اکتوبر، 17 سے لے کر ایک ہفتہ یعنی کہ 24 اکتوبر تک وہ ویٹ کرے گا کہ حکومت میری باتوں کا کیا جواب دیتی ہے، یا وہ لوگ جن کے ذریعے یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کی میں آپ کو بات بتا دوں، وہ ایسی خان صاحب نے درفتنی چھوڑی، اس کے بعد وہ ایک ملاقات جو انہوں نے خفیہ طور پہ کی عارف علوی کی موجودگی میں آرمی چیف سے، اس کے بعد کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑ کے، اور اس میں حکومت شامل نہیں تھی، وہ عارف علوی خود ہی لگا ہوا تھا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، لیکن خان صاحب چونکہ ادھر سے چڑھائی کر رہے تھے، انہی اداروں کے جن کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، اسی کی قیادت کو، فوج کو، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو، اس کے سربراہوں کو، ان کی ایسی تیسی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا چلے دوڑے جی، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، تو بات چیت کوئی نہیں ہو رہی، یہ بھی بیک ڈور بھی کوئی نہیں، وہ بیک ڈور اس خان صاحب نے خود ختم کر دیا۔ وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو خان صاحب کی شرائط تھی، ان شرائط کے اوپر بات چیت آگے بڑھ ہی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا جی وہ یک طرفہ شرائط تھی، خان صاحب کہتے تھے کہ میری یہ باتیں مانیں اور اس کے بعد پھر میں اگلی بات کروں گا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بات نہیں ہوتی، حکومت اس میں شامل نہیں تھی، رانا ثناء اللہ ٹھیک کہتا ہے، حکومت شامل نہیں تھی، اور ابھی بھی جو ہے جو بات چیت عارف علوی کے ذریعے جا رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، ابھی کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے۔ آپ نے جس سے بات کرنی ہے آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تشدد میں ملوث ہے، اور یہ ایسا عجیب آدمی ہے یہ پٹھان جو ہے، وہ کپتان خان صاحب جو ہیں، یعنی کہ اپنے ہی بندے ہیں، وہ بیچارے اتنا زور سے نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ جنسی تشدد ہوا جتنے زور سے یہ کہتا ہے، وہ نہ بھی ہوا تو بیچارے ان کے خطے میں ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، اعظم سواتی نے اور شہباز گل نے کہا کہ ہمیں ننگا کیا گیا، خان صاحب نے دونوں مرتبہ کہہ دیا، دونوں کے بارے میں ان کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا۔ ننگا کرنا اور جنسی تشدد کرنے میں فرق ہوتا ہے، لیکن وہ اب بیچارے کیا بولے، وہ کہیں جی ابھی نہیں ہوا، تو ابھی خان صاحب نے وہ بھی ان کے اوپر ڈال دیا، یعنی وہ خواجہ آصف والی بات ہے نا کہ اگر بندہ کوئی پردہ ہی ڈال لیتا ہے تو وہ ساری زندگی، اب وہ بیچارے پہلے وہ شہباز گل غائب ہوا ہے، کبھی لگتا ہے اعظم سواتی بھی اسی بیچارے سے بزرگ آدمی ہے تو وہ بھی غائب ہو جائے گا۔
تو بات یہ جو وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بشرا بی بی کو دیکھ رہی ہیں دارو شارو، کوئی تویز، کوئی دم درود، وہ سارے ظاہر ہے وہ ماننے والی ہیں، ان چیزوں پہ یقین رکھتی ہیں، جس طرح آزاد کشمیر کا پڑ گیا نا، ورنہ دیکھو یہ کہ یہ انسا ہے کہ یہ انسا ہے فلاں انسا۔ عثمان بزدار، ہاں اس کے بارے میں ان کی پیشن گوئی ٹھیک تھی کہ جس دن عثمان بزدار گیا عمران کی حکومت گئی، ایسا ہوا، صحیح ہوا نا جی۔ دیکھیں اب یہ ساری چیزیں تو پھر چلتی ہیں، کبھی کبھی بندے کا تکا بھی لگ جاتا ہے، کیونکہ جب عثمان بزدار گیا ہے اس سے پہلے ایک اور بندہ چلا گیا تھا۔ سمجھے، باتوں کو سمجھ جایا کرے، بیچوں میں سے نا وہ کوئی نکل آتی ہیں۔ یہ آپ بڑے سیانے لوگ ہیں، آپ سمجھدار ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ تو ابھی بھی خان صاحب اسی چلے کے انتظار میں ہیں کہ جیسی وہ ڈیٹ آئے گی۔ مجھے جو کہا گیا انہوں نے کہا جی یہ 24 اور 30 کے درمیان میں سے کوئی ایک آدھے دن یہ اچانک چڑھائی کرے گا اور کال دے دے گا جی کل میں لانگ مارچ شروع کر رہا ہوں۔ اکتوبر میں شروع کرے گا، ہو سکتا ہے 2-3 کو اسلام آباد پہنچ جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نومبر کے پہلے ہفتے میں کرے گا، اناؤنسمنٹ اکتوبر میں کر دے گا، کرے گا نومبر کے پہلے ہفتے میں۔ لیکن بات پھر وہی ہے، یہ فیصلہ کرنا جو ہے نا وہ بشرا بی بی کا کام ہے۔ اب بشرا بی بی جو ہے وہ اس کے اوپر اور ایک جاتے جاتے ایک بات کہتے ہیں کہ اب وہ اناؤنسمنٹ کرتی ہیں تو یا پھر وہ اناؤنسمنٹ آج کل لیکج بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہیکر بابا ہے اس نے ایسی تیسی پھیری ہوئی، ایسی وہ کیا بات ہے، کمال قسم کی چیزیں نکال رہا ہے۔ تو اگر بات ہیکر بابا تک پہنچ گئی تو سمجھ لو پھر ساری دنیا تک پہنچ گئی، پھر تو عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے وہ پھر شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو ہیکر بابا کو بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ لوگوں کو پرسنل پہ بھی کافی کچھ بھیج رہا ہے۔ لیکن یہ بابا ہے کمال کا کہ جناب ایسی اس نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ بندہ دیکھ کر اشش کر اٹھتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔